اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل سلسلہ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی میں ہم امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک کتاب بدایۃ الصول فی تفضیل الرسول کا درس سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ کتاب ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے افضل الخلق یعنی تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مرتبہ ہونے والی جو ذات ہے، کن بنیادوں پر، کن وجوہات پر، کن دلائل پر آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے، اس کتاب میں ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بحمد اللہ تعالی بکثرت باتیں اس میں سے ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج کی جو گفتگو کی ہے امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو ہم نے آج سننی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ چند باتیں قرآن مجید فرقان حمید کی پہلے بھی بیان کی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، اور باتیں بھی بیان کی گئیں۔ اب جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، چاہے توریت ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، وہ ساری کی ساری تھیں کتاب اللہ کا کلام ہے، اور حق اور صداقت اور نور اور ہدایت کے اوپر مبنی تھا، لیکن ان کے ماننے والوں نے اپنی ان کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی، جو ان کی طبیعت کے خلاف، ان کی عیاشیوں کے خلاف، یا ان کے کسی بھی معاملے کے ایسے معاملے کے خلاف ہوتا کہ جو ان کی خواہش نہیں چاہتی تھی، تو ان لوگوں نے اس مقام پہ اس کو تبدیل کر دیا، اور الفاظ تک تبدیل کر ڈالے، معنی مفہوم تک بدل ڈالا۔ یہ ان کے یہاں پر سلسلہ جاری رہا، جس کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کی نصوص بھی موجود ہیں۔ جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو یحرفون، جو کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید اللہ جل شانہ کی وہ کتاب ہے کہ اللہ پاک نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ خود لیا۔ پچھلی جو کتابیں تھیں بمستحفظوا، وہ ان کے پیروکار جو ان کے ماننے والے ہوتے تھے ان کے سپرد کی گئی تھی کہ انہوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ جل شانہ نے نہایتی اہتمام کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی اسے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر اہل علم اس آیت کے اوپر جب غور کرتے ہیں تو اس میں جو تاکیدیں دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کس شان کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا، ذکر یعنی کتاب کو نازل کیا تاکید کے ساتھ، یہ نہیں کہ نزلت الذکر، میں نے اس کتاب کو نازل کیا، بات اس سے بھی پوری ہو رہی تھی، وَإِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهِ، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اتنا بھی کافی تھا۔ لیکن اللہ پاک نے اِنَّا، پھر اس کے بعد نَحْنُ نَزَّلْنَا، ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس اہتمام کے ساتھ بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا پورا پورا اہتمام فرمایا ہے۔ اور یہ اہتمام اللہ پاک نے اس طرح فرمایا
کہ قرآن مجید فرقان حمید کو بالخصوص یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس کے پڑھنے والے اور جس کو یاد کرنے والے اتنے زیادہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو یاد کرنے والے آپ کو اتنے زیادہ ملے، نمبر ایک۔ نمبر دو، حرف بحرف ایک ایک حرف کو صحیح طریقے سے یاد کرنا، کہ جس کے اندر تبدیلی نہ آئے، معنی کی تبدیلی تو دور کی بات ہے، حرف کی تبدیلی بھی نہ آئے، ایسی آپ کو دنیا میں کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ بڑی بڑی کتابیں یاد کر لی جاتی ہیں، بعض اوقات چھوٹی کتابیں یاد کر لی جاتی ہیں، لیکن بندہ جب اس کو دہرانے لگتا ہے تو پھر اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس سے تبدیلی ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایک 7 سال کا بچہ جو حافظ ہوگا وہ ویسے ہی پڑھے گا جیسا کہ 60 سال کا بزرگ جس نے عرصہ دراز سے یاد کیا ہوا وہ ویسے پڑھے گا۔ تو یوں اللہ پاک نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنا اس امت کے لیے آسان کر دیا۔ حالانکہ جو پچھلی امتیں تھیں ان میں ان کی جو کتابیں ہوتی تھیں وہ صرف اور صرف ان کے انبیاء کرام علیہ السلام کو یاد ہوتی تھی، وہ کسی اور کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ تو اس امت کا ایک چھوٹا بچہ بھی قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اس کا اہتمام کتابت قرآن کے ذریعے ہوا، کہ اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بات کا الہام کیا، اور اس بات پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر اہتمام کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو لکھ کر بھی محفوظ کیا جائے۔ حفاظ تو تھے ہی جو یاد کرتے تھے، آگے یاد کرواتے تھے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ کے اندر حفاظ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ صدیقیت میں آ کے عرض کی کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت کا کیا ہوگا، لہذا آپ قرآن کو ایک جگہ پر جمع کر لیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ واقعی ایسا ہے کہ یہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن اللہ کی قسم یہ بہتر ہے۔ یہاں تک کہ گفتگو ہوتی رہی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے قائل ہوئے کہ واقعی قرآن کو ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں اس بات کا مکلف کیا اور ان کو مقرر کیا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو حفاظ کی ایک ٹیم کے ساتھ جمع کریں گے۔ انہوں نے بھی یہی عرض کی کہ جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ آپ دونوں حضرات کیسے کریں گے؟ تو دونوں کا مشترکہ جواب یہ تھا کہ ہاں واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، لیکن اللہ کی قسم یہ خیر ہے، اللہ کی قسم یہ خیر ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی ذمہ داری لی اور یوں قرآن مجید فرقان حمید ایک جگہ پر جمع ہونا شروع ہوا، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مکمل ایک جگہ پر جمع کر لیا گیا۔ اس کی پوری ایک ترتیب ہے کہ کس انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا اور کس انداز میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، وہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کتابت کے ذریعے، لکھنے کے ذریعے بھی اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ اب ساری دنیا کے اندر قرآن مجید فرقان حمید دیکھ لیں کہ یکساں چھپا ہوا ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، جو خط ہے اسی انداز میں وہ چھپا ہوا ہوگا۔ اگر کوئی زبر زیر اوپر نیچے ہو جائے، کوئی با کی جگہ تا ہو جائے، تا کی جگہ سا ہو جائے، جیم کی جگہ ہا اور ہا کی جگہ خا ہو جائے، تو ممکن نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ جیسے ہی کوئی پڑھتا ہوا وہاں پر پہنچے گا حافظ قرآن تو فوری طور پر تنبیہ کرے گا کہ اس مقام پہ یہ جیم ہے، یہاں پر ہا نہیں ہے، یہاں پر تا ہے، یہاں پر سا نہیں ہے، یہ وضاحت وہ کر دے گا۔ تو یوں اللہ پاک نے اسی طرح اگر کوئی حافظ بھولتا ہے، کوئی حافظ بھولتا ہے تو اب دوسرا حافظ اس کو تنبیہ کرے گا کہ نہیں یہاں پر یہ لفظ ہے، یہاں پر یہ حرف ہے، تو ان کا مرجع کیا ہوگا؟ وہ لکھا ہوا قرآن پاک۔ اب قرآن پاک پہ لکھا ہوا دیکھا جائے گا تو ایک حافظ کے بالکل وہ موافق ہوگا۔ تو یوں کتابت کے ذریعے اور حفظ کے ذریعے اللہ پاک نے اس قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا اہتمام فرمایا،
اور 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کے اندر ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں آ سکی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ مزید ایک مقام پر اللہ پاک نے سورہ حامیم السجدہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے کہ جس کے نہ آگے سے کوئی باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ یہ عظمت والی، غلبے والی کتاب ہے۔ یعنی جس طرح اس کے الفاظ کی اللہ جل شانہ نے حفاظت کی ہے کہ الفاظ کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو اگر کوئی معنوی طور پر اس کے اندر تحریف کرنا چاہے، اس کے معنی کے اندر تبدیلی کرنا چاہے، تو اللہ جل شانہ نے اس امت کے اندر ایسے افراد کو رکھا ہے کہ جب وہ اس کے اندر کوئی معنوی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ فوری طور پر اس پہ تنبیہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے۔ مثلا خاتم النبیین، اس کا معنی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ معنی بیان کیا گیا کہ جو مقصود ہی نہیں تھا، تو علماء نے اس پر پوری کتابیں لکھی اور واضح کیا کہ خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جو مسلمانوں نے بیان کیا ہے، جو عربی لغت کا معنی ہے، جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے، وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں، اور ایسے آخری نبی کہ آپ کے نہ دور کے اندر کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا۔ جو بھی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی، نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی۔ تو اگر کسی نے معنوی اعتبار سے بھی اس کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی، اس کے معنی کو غلط بیان کرنے کی کوشش کی، تو وہاں بھی علماء نے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہیں وَمِنْهَا حِفْظُ کِتَابِهِ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الخلق ہونے کے حوالے سے، تمام مخلوق میں افضل ہونے کے حوالے سے جو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی کتاب کی حفاظت فرمائی۔ فَلَوِ اجْتَمَعَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ عَلَىٰ أَن يَزِيدُوا فِيهِ كَلِمَةً أَوْ يُنْقِصُوا مِنْهُ كَلِمَةً لَعَجِزُوا عَنْ ذَلِكَ وَلَا يَخْفَىٰ مَا وَقَعَ مِنَ التَّبْدِيلِ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، یعنی اگر اولین آخرین شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے اس میں کسی ایک کلمے کا اضافہ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں یا ایک کلمے کو کم کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، تو یہ سارے کے سارے اس سے عاجز آ جائیں گے۔ نہ ایک کلمہ زیادہ کر سکتے ہیں، نہ ایک کلمہ کم کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اور جو توریت اور انجیل ہے، اس میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے وہ کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ آج بھی ان کی توریت اور انجیل کے 5 سے 6 قسم کے نسخے ہوتے ہیں، کسی میں کچھ لکھا ہوگا، کسی میں کچھ لکھا ہوا ہوگا، لیکن ہمیں اس بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا وہ حق اور سچ ہے، لہذا اس میں جو ہماری کتاب کے موافق ہے، ہماری سنت کے موافق ہے، وہ حق ہے، اور جو اس کے برخلاف ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے ہی نہیں، وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے ہی نہیں، وہ ان لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اس میں ایسی باتیں آ گئیں کہ جو کتاب اللہ کے خلاف ہو رہی ہیں۔ باقی جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا وہ ہمیشہ سے حق ہے اور ہمیشہ حق رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی بات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور آپ کے کمال کے حوالے سے ذکر کی ہے، وہ آپ کی امت پر اللہ پاک کا احسان ہے۔ آپ کی امت پر اللہ پاک کا احسان ہے کہ جہاں اللہ جل شانہ نے اس امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک احسان یہ فرمایا کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اللہ پاک اس کے اوپر پردہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس پر پردہ رکھتا ہے۔ ورنہ پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا تو دوسرے دن صبح اس کے گھر کے دروازے پر اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ فلاں شخص نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں
ہم اس رسوائی سے محفوظ ہیں، ہمیں اس انداز میں رسوا نہیں کیا گیا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ کے صدقے آپ کی امت کے اوپر بھی اللہ پاک ایسے انعامات فرماتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں بڑی خوبصورت بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، غور کرنے والی بات ہے کہ ایک حدیث پاک میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ چند چیزیں ذکر کی اور فرمایا کہ ان میں سے اگر کسی نے کسی کا ارتکاب کیا، یعنی یہ گناہ کسی نے کیا، مختلف گناہ ذکر کیے اور فرمایا کہ ان میں سے اگر کسی نے کوئی گناہ کیا، پھر اس کے بعد دنیا میں اگر اس کو ان گناہوں میں سے کوئی سزا پہنچی، یعنی اسے حد لگی، کوئی بھی گناہ کیا اس کی حد لگی، تو فہو کفارۃ اللہ، یہ جو حد لگنا ہے، چونکہ بندہ اس کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو یہ حد اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ توبہ کے ساتھ کفارہ بن جائے گی۔ اور اگر کسی شخص نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا تو اللہ جل شانہ نے اس کا پردہ رکھا۔ پہلی صورت میں گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کو اس کی سزا دی گئی، یعنی اس کا گناہ حاکم کے سامنے ظاہر ہو گیا، قاضی کے سامنے ظاہر ہو گیا، قاضی نے اس کے اوپر سزا دی۔ اور چونکہ عام طور پر ایسی حالت میں بندہ توبہ بھی کر لیتا ہے تو فرمائے فہو کفارۃ اللہ، یہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ کفارہ بن جائے گا، یعنی اللہ پاک آخرت میں اب اس کو سزا نہیں دے گا۔ اور جس نے ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اللہ پاک نے اس کا پردہ رکھا، یعنی لوگوں کے سامنے اس کا وہ گناہ ظاہر نہیں ہوا، تو اللہ پاک کے ذمے ہے کہ اللہ پاک چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اس کی پکڑ فرمائے۔ اللہ پاک چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو اس کی پکڑ فرمائے۔ اب اس میں ایک تو یہ دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے اس امت کے لیے رحمت، کہ پہلے جب سزا مل گئی تو وہ کریم ایسا ہے کہ دوبارہ آخرت کے اندر سزا نہیں دے گا، دوبارہ سزا نہیں دیتا۔ فرمایا فہو کفارۃ اللہ، یہ اس کے لیے کیا ہو گیا؟ کفارہ ہو گیا۔ اور دنیا میں سزا نہیں ملی تو اب تقابل کا تقاضا کیا تھا کہ آخرت میں سزا ملے، لیکن فرمایا کیا کہ یہ اللہ پاک کے ذمے پر ہے، فہو الی اللہ، وہ اس کا معاملہ اللہ پاک کے ذمے پر ہے، ان شاء عاقبہ و ان شاء عفا عنہ، اگر چاہے تو اس کو سزا دے اور چاہے تو اس کو معاف فرما دے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قیامت میں سزا دے جب ان چیزوں کا اس نے ارتکاب کیا، لیکن اس کی رحمت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی کسی نے نافرمانی کی، کسی نے گناہ کیا، دنیا میں اللہ پاک نے اس کی پکڑ فرمائی، تو اللہ پاک اس سے بلند و بالا ہے کہ ایک گناہ کے اوپر وہ آخرت میں دوبارہ اس کو سزا دے۔ یعنی اللہ پاک کریم ہے، رحیم ہے، سزا دے دی دنیا میں، اب اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اسے آخرت میں سزا نہ دے۔ یہ رحمت کا بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس امت پر اللہ پاک ایسی رحمت فرماتا ہے۔ اور اگر اللہ پاک نے اس کے گناہ پر اس کی پکڑ نہیں فرمائی بلکہ اس کا پردہ رکھا، اس کا پردہ رکھا، تو اب اللہ پاک کریم ہے کہ جس کا دنیا میں اس نے پردہ رکھا، دنیا میں معاف کیا، تو وہ آخرت میں اس کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ یہ رحمت اور اللہ پاک کی اس امت کے اوپر عنایتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جری ہو جائے، بے باک ہو جائے، کیونکہ رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس ہستی کی فرما برداری کرے جو اس کے اوپر رحمت کر رہی ہے۔ رحمت کا مطلب جری ہونا، بے باک ہونا یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اس کی بارگاہ میں قدر و منزلت ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، اس کا صدقہ اس امت کو اس طرح بھی عطا فرمایا کہ ہمارے گناہوں کو اللہ پاک اس طرح ظاہر نہیں فرماتا جس طرح پچھلی امتوں کے ظاہر ہو جائے کرتے تھے۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہونے کی ایک دلیل ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَتَرَ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَقَبَّلْ عَمَلَهُ مِنْ أُمَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور انہی وجوہات میں سے یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس امت پر پردہ رکھتا ہے اس شخص کے اوپر کہ جس کے عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قبول نہیں کرتا. جس کے عمل کو اللہ پاک قبول نہیں کرتا اس کے اوپر کیا رکھتا ہے؟ پردہ رکھتا ہے. اچھا، اب پچھلی امتوں میں ایک کام یہ ہوتا تھا جو مشہور و معروف ہے. ہم نے بھی کوئی نیک کام کیا، کام کرنے کی سعادت ملی، اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی نظر پیش کی، صدقہ کیا اللہ کی راہ کے اندر. تو پچھلی امتوں کے اندر نظر کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی چیز اللہ کی راہ کے اندر پیش کرتے تو کسی میدان کے اندر، کسی پہاڑ کے اندر رکھ دیتے تھے، تو آسمان سے آگ آتی اور اسے کھا لیتی تھی. تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ قبول ہو گیا، ورنہ پھر وہ قبول نہیں ہوتا تھا. جیسا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ ایک سے اللہ پاک نے قبول فرمایا، دوسرے سے قبول نہیں فرمایا. تو اس کے قبول کرنے کا طریقہ کار یہی تھا کہ آگ آئی اور اسے کھا لیا. جو حضرت حابل کا قبول ہوا وہ اسی انداز میں قبول ہوا، تو قابل کا قبول نہیں ہوا تھا. تو اللہ پاک نے ہمارے لیے ایسا نہیں رکھا. اگر ایسا ہوتا کہ ہم بھی قربانی کرتے اور قربانی قبول اسی صورت میں ہوتی کہ آسمان سے آگ ہو کر آتی اور پھر اس کو اچک لیتی تو وہ قبول ہوتی، ورنہ قبول نہ ہوتی. تو پھر کیا نتیجہ نکلتا کہ یہ جو بڑے بڑے جانور قربان کیے گئے، اگر ان میں اخلاص نہ ہوتا تو سب کے سامنے کیا ہو جاتے؟ رسوا ہو جاتے. لیکن اللہ پاک نے اس پر پردہ رکھا. فرماتے ہیں کہ وَكَانَ مَنْ قَبْلَهُمْ يُقَرِّبُونَ الْقَرَابِينَ فَتَأْكُلُ النَّارُ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا وَتَدَعُ مَا لَمْ يُتَقَبَّلْ. یعنی پچھلی امتوں میں افراد یہ اپنی قربانی کی چیزیں پیش کیا کرتے تھے تو آگ ان میں سے ان چیزوں کو کھا لیا کرتی تھی جس کو قبول کر لیا جاتا، اور جس کو قبول نہ کیا جاتا اس کو چھوڑ دیتی. تو اس قربانی کرنے والا، وہ نظر پیش کرنے والا رسوا ہو جایا کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، کیوں یہ عنایتیں حاصل ہوئیں. فرماتے ہیں وَلِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. جب آپ تشریف لے آئے تو اب آپ کی امت اس طرح رسوا نہیں ہوگی. آپ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی امت کے اس طرح کے اعمال کے اوپر پردہ رکھا جائے. ایک تو ان کے گناہ بھی ظاہر نہ ہو، دوسرا یہ کہ جو نیکیاں کریں وہ قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں اس پر پردہ رکھا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہدات، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ہدیہ کی گئی رحمت ہوں، ہدیہ کی گئی رحمت ہوں. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کی طرف سے اس امت کی طرف جو بھیجے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا جانا یہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے. اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہماری پیچھے ہو چکی ہے. ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی امت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے نبی علیہ السلام کو اس امت سے پہلے وفات دیتا ہے، وہ دنیا سے ان سے پہلے چلے جائیں گے. کیا ہوگا؟ یعنی ابھی حدیث پاک کا حصہ نہیں ہے، اس کی شرح علماء نے یہ کی ہے کہ وہ جاتے ہیں اور اپنی آنے والی امت کے لیے آگے تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کے اسباب بناتے ہیں، ان کے لیے رحمت کا سامان بناتے ہیں. اور جب اللہ پاک کسی امت کے ساتھ عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ نہیں فرماتا، تو اس امت کو اس نبی علیہ السلام سے پہلے موت دیتا ہے. نبی علیہ السلام کی وفات یہ مؤخر ہو جاتی ہے، بعد میں ہوتی ہے، امت پہلے جاتی ہے. کیوں؟ اس طرح کہ وہ جو امت ہوتی ہے وہ اس نبی علیہ السلام کو جھٹلاتی ہے، اور اللہ پاک اس امت کو عذاب دے کے اس نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے آپ کو جھٹلایا، اللہ پاک کی توحید پر ایمان لے کر نہیں آئے، آپ کی رسالت پر ایمان لے کر نہیں آئے، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک نے ان تمام کو تباہ کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
امت کے چند افراد کے علاوہ باقی ساری کی ساری امت آپ علیہ السلام کے بعد ہی دنیا سے رخصت ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے تشریف لے گئے اور پھر بعد میں آپ کی امت جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ انا فرط لکم، میں تمہارے لیے آگے جا کر بندوبست کرنے والا ہوں، تمہارے لیے اہتمام کرنے والا ہوں۔ اور اسی کو ایک اور حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری دنیا سے رخصت ہو جانا وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی اس لیے کہ تم سوالات کرتے ہو، مسائل پیش کرتے ہو، میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ اگر وہ اعمال اچھے ہوں گے اس پر اللہ کی حمد کروں گا، اور اگر ان کے اندر شر ہوگی تو اللہ پاک سے استغفار کروں گا۔ یعنی ہر طرح سے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ہمارے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں تو بھی رحمت، دنیا سے تشریف لے کر گئے تو بھی ہمارے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے فرمایا انما انا رحمت مہدات، میں تمہاری طرف ایک ایسی رحمت ہوں جو اللہ پاک کی طرف سے ہدیہ کی گئی ہے۔ اور فرمایا انا نبی الرحمہ، کہ میں رحمت والا نبی ہوں، یعنی سراپا رحمت اللہ پاک نے آپ کی ذات کو بنا کر بھیجا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت خاصہ میں سے حصہ نصیب فرمائے، اور جو کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس حوالے سے جو آخری گفتگو ہے اسے لے کر اپنے اگلے درس میں حاضر ہوں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی آل اولاد کی، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ